معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، میری آواز کو سننے والی اسلامی خواتین، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی ذو العرش المجید والعظیم کے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لاکھاں کروڑاں درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، آج کے اس موقع مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے شعبان المعظم کی فضیلت اور اس میں مروجہ بدعات و خرافات کی حقیقت۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل و اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ حضرات گرامی، شعبان سے ایک پہلا مہینہ گزرا جسے ہم اور آپ رجب کے نام سے جانتے ہیں، جس مہینے میں امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ مختلف قسم کے بدعات اور خرافات کو رائج کر کے اسے دین کا حصہ سمجھ بیٹھے۔ رجب کے کسی بھی تاریخ کو ایک جشن، ایک تہوار منایا جاتا ہے رجب کے کنڈے کے نام سے، جبکہ اسلام سے اس کا کوئی رشتہ نہیں، کوئی کنیکشن، کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک خرافات ہے، ایک بکواس ہے۔ اسی طریقے سے 27ویں رجب کو بھی لوگ شب معراج کے نام سے بھی جشن مناتے، چراغاں کرتے، خوشیاں مناتے اور اختصاص کے ساتھ پروگرام کا انعقاد کرتے، مخصوص نمازیں پڑھتے، جبکہ قرآن اور سنت سے ایسے خرافات کا دور دور تک کوئی تعلق، کوئی تصور اور کوئی رشتہ نہیں، کوئی کنیکشن نہیں، کوئی سمبند نہیں۔ حضرات گرامی، ویسے ہی اس مہینے میں بھی، شعبان المعظم کے مہینے میں بھی کچھ لوگ ایسے خرافاتوں میں پیش رہتے، اور ہمیشہ ہم نے یہی کہا کہ ان خرافاتوں میں وہ لوگ زیادہ آگے رہتے ہیں جن کے نزدیک فرائض کی، واجبات کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی قدر نہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ نماز کبھی نہیں پڑھیں گے لیکن خرافات میں سب سے آگے، روزہ نہیں رکھیں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سامنے، اس ماہ مبارکہ کا روزہ نہیں ہو سکے گا، لیکن 27ویں رجب کے روزے انہوں نے ضرور رکھے، 15ویں شعبان کا روزہ ضرور رکھیں گے، اگرچہ قرآن اور سنت سے اس کا کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ان خرافات میں وہ لوگ زیادہ پیش رہتے ہیں، زیادہ آگے رہتے ہیں جن کا دین سے کوئی خاص سمبند، کوئی خاص تعلق اور رشتہ نہیں ہے، ایسے لوگ خرافات میں زیادہ آگے رہتے ہیں۔ حضرات گرامی، موضوع کے مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن عظیم کی ایک آیت کی تلاوت کی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن عبادت کے لیے زندگی کا کوئی سال، زندگی کا کوئی خاص مہینہ، زندگی کا کوئی خاص ہفتہ یا کوئی خاص دن یا کوئی خاص رات یا کوئی مخصوص گھڑی متعین نہیں ہے کہ بس اسی وقت متعینہ میں عبادت کرے اور باقی زندگی کے ایام، ماہ و سال جو ہے دین سے دوری میں، قرآن اور سنت سے عداوت، دشمنی اور نفرت میں گزار دے۔ کوئی خاص
مہینہ یا سال مقرر اور متعین نہیں ہے. اللہ نے کہا ہم نے صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی دن و رات رب العالمین کی عبادت کرنی ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ نے کہا اپنے رب کی عبادت کرتے رہو. کب سے؟ مکلف ہونے سے لے کر کے موت تک. صرف جمعے کے دن نہیں، صرف رمضان میں نہیں، صرف عیدین میں نہیں، بلکہ ہمیشہ مکلف ہونے سے لے کر کے، شریعت کے پابند ہونے سے لے کر کے جب تک موت نہ آ جائے تب تک ہمیں شریعت کا پابند رہنا ہے. یہ ہے اسلام. اور کامیاب لوگ بھی وہی ہیں جو اپنے وجود کو رب العالمین کی عبادت کا مقصد سمجھتے ہیں کہ ہمارے وجود کا مقصد رب العالمین کی کبریائی بیان کرنا، ہمارے وجود کا مقصد رب العالمین کی عبادت کرنا، ہمارے وجود کا مقصد شریعت کی پابندی کرنا، قرآن اور سنت پر عمل کرنا. یہ ہمارے وجود کا مقصد ہے. جو اس سوچ اور نظریے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں یقیناً کامیاب لوگ وہی ہیں. اور وہ لوگ جو زندگی کا مقصد یہ سمجھتے ہیں عیش کرنا، اپنے اولاد کے لیے انتظامات فراہم کرنا، آرائش و زیبائش میں مصروف رہنا، مشغول رہنا، یہی اصل کامیابی ہے. یقین جانیے کامیابی نہیں ہے، تباہی اور بربادی ہے. آج امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ ایک تو دین سے دور، نمازوں سے دور، اور اس پر ستم در ستم یہ کی کچھ جاہل علماء نے جنہیں قرآن و سنت کا کوئی علم نہیں، قرآن و سنت کی معرفت نہیں، انہوں نے ایسے لوگوں کے اذہان و قلوب میں یہ بات بٹھا رکھی ہے کہ بس سال میں کچھ راتوں میں عبادت کر لو، شب بیداری کر لو، سال میں چند ایک دن روزہ رکھ لو، یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے کافی ہے. جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تختص لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، کہ میری امت کے لوگوں شب بیداری کے لیے جمعے کی رات کو خاص نہ کرنا، متعین نہ کرنا، فکس نہ کرنا. ولا تخص یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام الا یکون بصوم فی صوم یصومہ احدکم، اور روزے کے لیے جمعے کے دن کو مخصوص نہ کرنا، فکس نہ کرنا. ہاں یہ اور بات ہے کہ جمعہ کا دن ان دنوں میں سے آ رہا ہے جن دن میں تم میں کا کوئی روزہ رکھنے کا پابند ہو اور عادی ہو. مثال کے طور پر کوئی آدمی تاریخ کے اعتبار سے 11، 12، 13 کو روزہ رکھتا، اب وہ 11، 12، 13 میں کسی دن بھی اگر جمعے کا دن آ گیا تو آپ رہ سکتے ہیں. لیکن یہ فکس کرنا کہ ہر مہینے کے جمعے کے دن ہم روزہ رکھیں گے، رات میں شب بیداری کریں گے، اللہ کے نبی نے کہا ایسا نہ کرنا. یہ حدیث واضح دلیل ہے کہ اگر عبادت کے لیے کسی گھڑی کو متعین کرنا، مخصوص کرنا جائز ہوتا تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن اور رات کو عبادت کے لیے مخصوص کر دیتے کہ میرے امت کے لوگوں جمعے کے دن میں تم روزہ رکھنا اور اس کی رات میں تم عبادت کرنا، شب بیداری کرنا. لیکن نبی نے ایسا نہیں کیا، بلکہ منع کیا کہ عبادت کے لیے جمعے کے دن اور رات کو مخصوص نہ کرنا. جمعے کے دن کو عبادت کے لیے فکس نہ کرنا، متعین نہ کرنا، خاص نہ کرنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کہ جمعے کا دن سب سے افضل دن ہے، دنوں کا وہ سردار ہے، اس افضل دن کو عبادت کے لیے فکس کرنے سے منع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ سال میں کسی دن اور رات کو عبادت کے لیے فکس نہیں کر سکتے. اگر مخصوص کر رہے ہیں تو نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، کتاب اور سنت کی بغاوت کر رہے ہیں، کتاب اور سنت کی جو ہے خلاف ورزی کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں. اور اس معصیت پر، اس مخالفت پر، اس نافرمانی پر ایسے تمام لوگوں کا مواخذہ اور پکڑ ہوگا جو اس طریقے سے حرکت کرنے کی جرات کر رہے ہیں. نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو آپ پڑھیں گے، آپ کی عادت تو یہ تھی کہ آپ سال کے تمام راتوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے. تمام راتوں میں، کوئی ایک رات نہیں،
کوئی ایک دن نہیں، سال کے تمام راتوں میں آپ کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ رب العالمین کی عبادت میں گزرتا تھا۔ ہمیں اور آپ کو اگر نبی سے سچی محبت ہے تو کوشش کرنی چاہیے نبی کی اتباع میں کہ ہمارے اور آپ کے بھی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب العالمین کی عبادت بن جائے، اور یہ اسی وقت ممکن ہو پائے گا جب ہم کوئی بھی قدم رب العالمین کی رضا کے لیے رب العالمین کی منشا کے مطابق قرآن اور سنت کے مطابق اٹھائیں گے، تبھی ممکن ہو پائے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پھول جاتے تھے، سوجن آ جاتے تھے، ورم آ جاتے تھے، پھٹنے لگتے تھے۔ میں نبی سے سوال کرتی، اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، آپ بخشے بخشوائے ہیں، پھر اتنی عبادت کرنے کی ضرورت کیا ہے، اتنی مشقت اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے نبی جواب دیتے، افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اپنے رب کی نظر میں سب سے بڑھیا انسان، سب سے بہترین انسان نہ بن جاؤں؟ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا شکر گزار نہ بن جاؤں؟ یہ ہمارے نبی کی سوچ تھی۔ اور یاد رکھنا، تمام طریقوں میں سب سے بہتر طریقہ میرے نبی کا طریقہ۔ ہر خطبے میں ہم نے سنا ہے، ہر خطبے میں ہم سنتے رہتے، جانتے رہتے، اللہ کے نبی کی وہ خطبے مسنونہ، وہ خطبہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین کتاب اللہ کی بات، رب العالمین کی کتاب کی بات سب سے بہترین بات، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ مصطفیٰ کا طریقہ۔ مصطفیٰ کا طریقہ یہ تھا کہ سال کے تمام راتوں میں شب بیداری کرتے تھے۔ مصطفیٰ کا طریقہ یہ تھا سال کے تمام راتوں میں رب العالمین کے لیے عبادت کرتے تھے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے۔ ہماری راتیں راستوں میں گزر رہی ہیں، ہماری راتیں راستے کے کناروں پر کھڑے ہو کر کے گزر رہی ہیں، ہماری راتیں گپ شپ میں گزر رہی ہیں، ہماری راتیں ٹی وی چینل پر گزر رہی ہیں، ہماری راتیں نہ جانے کیا کیا کرنے میں، طوفان بدتمیزیوں میں گزر رہی ہیں۔ ہمارے مصطفیٰ کی راتیں، ہمارے نبی کی جو راتیں گزرتی تھی اللہ کی عبادت میں، اور اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ سب سے بہترین طریقہ ہر خطبے میں سنتے ہیں، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ میرے نبی کا طریقہ، محمد الرسول اللہ کا طریقہ۔ وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، سب سے بدترین طریقہ دین کے اندر کوئی نئی چیز ایڈ کرنا، دین میں کسی نئی چیز کو داخل کرنا، یہ سب سے بدتر طریقہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا ہر نئی چیز دین کے اندر جو ایڈ کی جاتی ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے جہنم میں لے جانے کا ایک ذریعہ، ایک سبب ہے۔ ہمیں ہر کام کے کرنے سے پہلے ہزار بار سوچنا چاہیے کیا یہ عمل، یہ کام، یہ طریقہ میرے نبی کے طریقے میں سے ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ عمل میرے نبی کا ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس عمل پر میرے نبی کا مصدقہ ہے یا نہیں ہے؟ اس عمل کی تصدیق میرے نبی نے کی ہے یا نہیں کی ہے؟ کیا نبی کے ساتھ میں رہنے والے لاکھوں صحابہ نے اس عمل کو اپنایا یا نہیں اپنایا؟ ہر عمل کے کرنے سے پہلے ہزار بار ہمیں اس عمل کے بارے میں سوچنا چاہیے، اس عمل کے بارے میں تحقیق کرنا چاہیے۔ اندھ بھکتی میں کسی کے اس قدر اندھ بھکت نہیں ہونا چاہیے کہ حلال و حرام کی تمیز نہ رہ جائے، صحیح اور غلط کی تمیز نہ رہ جائے۔ دین وہی ہے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہو۔ ہر وہ عمل جس کا ثبوت کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے نہ ہو وہ عمل دین کا حصہ نہیں ہے، وہ دین کا نہیں ہو سکتا ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہے۔ اگرچہ اس عمل کو لوگوں کے نزدیک مقبولیت حاصل ہو، اگرچہ لوگوں کے نظر میں وہ عمل محبوب اور مقبول ہے، لیکن اس عمل کا اگر ثبوت قرآن اور سنت سے نہیں ہے، یاد رکھنا دین نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، وہ گمراہیت ہے، وہ ضلالت ہے، وہ جہالت ہے، وہ ہمیں اور آپ کو جہنم سے قریب کرنے والا عمل ہے۔ چاہے وہ 27ویں رجب کے کوڑے ہو یا 21ویں رجب کے کوڑے ہوں یا 27ویں رجب کی شب بیداریاں ہوں، شب معراج ہو یا کوئی بھی عمل ہو، ہر وہ عمل جس کا ثبوت قرآن اور سنت سے نہیں ہے وہ عمل قابل مقبول نہیں ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں اس وقت اس عمل کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اس عمل کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی وقار ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہر عمل کے کرنے سے پہلے ہزار بار ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ آیا یہ عمل
کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے ثابت ہے بھی کہ نہیں ہے؟ کیا صحابہ کرام نے اس عمل کو اپنایا کہ نہیں اپنایا؟ اگر تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے کو ہم پہنچ رہے ہیں کہ بھائی یہ عمل نہ تو میرے نبی نے اپنایا، نہ تو کیا، اور نہ تو کرنے کی تعلیم دی، اس عمل کو ٹھوکر مار دو، اس عمل کو ٹھوکر مار دو۔ وہ عمل نہیں، وہ دشمنان اسلام کی سازش ہے، اسلام کی بغاوت کرنے والوں کی طرف سے، اسلام کی مخالفت کرنے والوں کی طرف سے ایک پروپیگنڈا ہے، ایک بچھایا ہوا جال ہے، جس میں امت محمد کا ایک ان پڑھ طبقہ، غیر پڑھا لکھا طبقہ جو ہے، بڑی تیزی سے عقیدت کے نام پر، اندھ بھکتی کے نام پر، تقلید کے نام پر بڑی تیزی سے اس جال میں پھنستا ہوا چلا جا رہا ہے۔ ہم فلاں جماعت کے ہیں، ہم فلاں مسلک کے ہیں، ہم فلاں جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں مسلک سے ہمارا رشتہ اور تعلق ہے۔ ارے کسی بھی جماعت سے ہو، کسی بھی مسلک کے ماننے والے ہو، کسی بھی مسلک کے فالوور ہو، تمام مسلک والوں کے نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، قبلہ ایک ہے، قاعدہ قانون ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، سب کچھ ایک ہے۔ دین میں فرق نہیں ہے، اختلاف مسلک کا ہے، اختلاف نظریے کا ہے، اختلاف سوچ کا ہے، اختلاف فکر کا ہے، دین کا اختلاف نہیں ہے۔ زیر اور زبر کا بھی فرق نہیں ہے۔ کسی بھی گھر میں کسی بھی مسلک والے کے پاس جا کر کے آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھو، زیر اور زبر کا بھی فرق نہیں ملے گا۔ جو قرآن ہمارے گھر میں ہے، جو قرآن آپ کے گھر میں ہے، جو قرآن کسی بھی مسلمان کے گھر میں ہے، تمام قرآن کو اٹھا کر کے آپ اس کا مقابلہ کر لیجئے، آپ اس کا موازنہ کر لیجئے، سب میں آپ کو سیم ٹو سیم تمام کے تمام آیات، تمام کی تمام صورتیں آپ کو بالترتیب ویسے ملے گی، زیر اور زبر کا فرق نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ کوئی گیتا نہیں ہے کہ مہاراشٹر چھوڑ کر کے اتر پردیش میں چلے جائیں گے تو وہاں کا قرآن الگ ملے گا، گجرات کا قرآن الگ ملے گا، آپ کو بنگلور کا قرآن الگ ملے گا۔ یہ گیتا نہیں ہے، یہ کوئی وید نہیں ہے، یہ رب العالمین کا آخری کلام عظیم ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے رب نے خود لے لی ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس قرآن کی حفاظت میں خود کروں گا۔ تمام کتابوں کے محافظ اس دھرتی پر رہنے بسنے والے انسانوں کے انسان ہیں، لیکن اس قرآن عظیم کا محافظ خود میرا رب ہے جو عرش پر مستوی ہے، اور جس کی حفاظت کرنے پر رب آ جائے، دنیا اس کی بال بھی بیکار نہیں کر پائے گی۔ اس میں ترمیم کرنے والے، چینجنگ کرنے والے، بدلاؤ کرنے والے آئے اور مٹ گئے اور چلے گئے۔ بڑے بڑے علماء، فصحاء، بلغاء، شعراء، دانشوران، بڑے بڑے مفکرین نے کوششیں کر ڈالی کہ قرآن میں بدلاؤ، قرآن میں چینجنگ کر دیں، قرآن میں گڑبڑی کر دیں، زیر اور زبر کو چینج کر دیں، لیکن اللہ رب العالمین کی قسم ہے ایک زیر کا بھی اس میں گڑبڑی نہیں کر پائے۔ جہاں بھی گڑبڑی ہوتی ہے پورے عالم میں، پوری دنیا میں آوازیں اٹھ جاتی ہیں کہ قرآن میں فلاں جگہ پر ایک زیر کی غلطی ہے، ایک زبر کی غلطی ہے، فلاں جگہ پر اس نے گڑبڑی کر دی ہے، فلاں جگہ پر کیا نام ہے پرنٹ کرنے والے نے، پرنٹرز نے گڑبڑی کی ہے، فوراً اس قرآن کو چینج کر دیا جاتا ہے کہ قرآن نہیں ہے، ایک سازش ہے۔ سمجھ رہے؟ تو ہر وہ عمل جس کا ثبوت قرآن اور سنت سے نہ ہو، جس کا ثبوت مصطفیٰ کی سیرت سے نہ ہو، جس کا ثبوت مصطفیٰ کے فرمان سے نہ ہو، وہ عمل نہیں ہے، وہ عمل نہیں ہے، وہ ضلالت اور جہالت ہے، گمراہیت کا ایک ذریعہ ہے، جہنم سے قریب کرنے کا ایک سبب ہے، وہ دین کا کوئی حصہ نہیں۔ حضرات گرامی، تو بہرحال ہمیں ہر عمل کے کرنے سے پہلے تحقیق کرنا ضروری ہے، تحقیق کر لینا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی عمل ہو، کسی بھی مہینے سے اس کا عمل کا تعلق ہو، مسلک میں مت بٹو، مسلک کی سوچ لے کر کے زندگی نہ جیو، ہم فلاں مسلک اور جماعت سے، کسی بھی جماعت کے ہو، وہ بیان کرنے والا کوئی بھی مولانا ہو، یاد رکھنا وہ مولانا، وہ حضرت آپ کے قبر میں سونے نہیں جائیں گے، آپ کو اپنے قبر کے اندر اکیلے رہنا ہوگا، آپ کو اپنے قبر میں پیش آنے والے سوالات کے جواب تنہا دینا ہوگا، ہم نہیں جائیں گے جواب دینے کے لیے، آپ ہمارے قبر میں جواب دینے نہیں آؤ گے، آپ کو اپنے قبر کے خود ذمہ دار بننا ہوگا، وہاں کیسے سوالات آئیں گے، جوابات کیسے دینے ہوں گے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے حضرت پر، مولانا پر اس قدر نربھر نہ ہو جاؤ، اس قدر ڈیپینڈ نہ ہو جاؤ، اس قدر بھروسے مند نہ ہو جاؤ، اور اتنے اندھ بھکت نہ ہو جاؤ کہ جو کچھ حضرت بیان کرتے جائیں آنکھ بند کر کے اس پر عمل کرتے جاؤ۔ یہ ایک اسلام کا سوچ اور نظریہ نہیں ہے، یہ ایمانیات کے شان کے خلاف ہے۔ آنکھ بند کر کے کسی بھی چیز کو عمل میں لانا، آنکھ بند کر کے کسی بھی سنی ہوئی بات پر عمل کرنا، یہ اسلام کے شان کے خلاف اور مومن جو ہے مسلمانوں کے شان کے خلاف ہے۔ حضرات گرامی، بہرحال آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس ماہ مبارکہ میں افضل عمل کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو خرافات رائج کی گئی ہیں، مروجہ خرافات کی حقیقت کیا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ العظیم ہم بحث کریں گے۔ اس ماہ مبارکہ میں
شعبان المعظم کا مہینہ جو ہے، یاد رکھنا یہ آنے والے رمضان المبارک کے مہینے کی تمہید ہے، اس کا یہ مقدمہ ہے، اس مہینے کی یہ تیاری ہے، اور اس تمہید کی بنیاد پر، اس مقدمے کی حیثیت سے یہ مہینہ قابل تعظیم ہے اور قابل بابرکت ہے اور افضل مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بحیثیت تمہید رمضان کے، بحیثیت مقدمے رمضان کے، یہ مہینہ یعنی شعبان المعظم کا مہینہ جو ہے یقیناً قابل تعظیم ہے اور یقیناً بابرکت مہینہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی اولیت میں، اس کی فضیلت میں کوئی شک نہیں۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصوم شعبان ثم یصل برمضان، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک روزہ رکھنے کی حیثیت سے، روزہ رکھنے کے اعتبار سے سب سے محبوب ترین مہینہ رمضان کے بعد شعبان کا مہینہ، رمضان کے علاوہ شعبان کا مہینہ۔ آپ شعبان کے مہینے میں کبھی مسلسل روزہ رکھتے تھے، کبھی کیا نام ہے گیپ کے ساتھ روزہ ایک آدھ دن گیپ کر کے روزہ رکھتے تھے، کبھی پورا کا پورا مہینہ روزہ رکھ ڈالتے تھے شعبان المعظم کے مہینے میں۔ لیکن کسی ایک دن یا کسی ایک رات آپ نے عبادت کے لیے خاص نہیں کیا، فکس نہیں کیا، متعین نہیں کیا، مختص نہیں کیا۔ ہم عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے نزدیک روزہ رکھنے کے اعتبار سے، روزہ رکھنے کے لیے پسندیدہ مہینہ جو تھا وہ شعبان کا مہینہ، ثم یصلہ برمضان، پھر اس کے بعد رمضان کے مہینہ ہو جاتا تھا، اس سے جڑ جاتے تھے، مل جاتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی جس قدر آپ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھ رہے ہیں کسی اور مہینے میں اس قدر روزہ نہیں رکھتے، کیا وجہ؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ ذاک الشہر تغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و شعبان، کہنے لگے شعبان کا مہینہ جو کہ رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ عبادتوں سے سستی برتنے لگتے ہیں، جس میں عبادتوں سے کہ چلو رمضان تو آ ہی رہا ہے، اس میں اتنا روئیں گے، اتنی عبادتیں کریں گے، نوافل کا اہتمام کریں گے اور فرائض کا، واجبات کا اہتمام کریں گے، صدقات و خیرات کریں گے، سارے اعمال کر کے اعمال کے انبار لگا لیں گے، یہ سوچ کر کہ لوگ شعبان کے مہینے میں غفلت برتتے ہیں، سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے کہا وَهُوَ شَهْرٌ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، جس ماہ مبارکہ میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے دربار میں، رب العالمین کے جناب میں پیش کیے جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمْلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میری چاہت یہ ہے، میری خواہش یہ ہے، مجھے زیادہ پسند ہے کہ جس وقت میرے اعمال رب العالمین کے ہاں پیش کیے جائیں اس وقت میں روزے سے رہوں، مجھے زیادہ پسند ہے کہ روزے کی حالت میں میرے عمل میرے رب کے ہاں بھیجے جائیں۔ تو یہ حدیث دلالت کرتی ہے شعبان کے تمام دن میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ بعض حدیثوں کے اندر 15 شعبان کے بعد ممانعات کا بھی ذکر ہے، لیکن حرام نہیں ہے، اس لیے منع کیا گیا کہ ممکن ہے کہ اگر آپ کنٹینیو روزہ رکھ رہے ہیں شعبان کے مہینے میں تو آنے والے رمضان میں کیا ایسا نہ ہو کہ اس کی کمزوری، روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کو کمزوری لاحق ہو جائے، اور وہ جو رمضان کا مہینہ آپ پر فرض ہے، جس مہینے کے روزے آپ پر واجب ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کمزوری کی وجہ سے واجبات میں کمی آ جائے، اس لیے 15ویں شعبان کے بعد آپ روزہ نہ رکھو بلکہ اپنے آپ کو اسٹرانگ بناؤ، مضبوط بناؤ، اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ رمضان المبارک کے روزے رکھ سکو۔ حرام نہیں ہے، اگر آپ کے اندر طاقت ہے، وسعت ہے، آپ کی کیپیسٹی ہے تو بالکل آپ کتنا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، 15 کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں، حرام نہیں، بشرطے کہ آپ اس قابل ہوں۔ تو یہ آپ کا منع کرنا بھی رمضان المبارک کے روزوں کی تیاری ہی کی وجہ سے ہے۔ آپ کا منع کرنا 15 شعبان کے بعد کے روزہ نہ رکھنا یہ آنے والے مہینے کی تیاری کے لیے، کہ آنے والے مہینے کے لیے بالکل مستعد رہیں آپ، اور آپ مستحکم بن جائیں، مضبوط بن جائیں، اس لائق اور اس قابل بن جائیں کہ اس مہینے کے پورے دن کے روزہ رکھ سکیں۔
حضرات گرامی، تو اس ماہ مبارکہ کا سب سے افضل عمل جو ہے روزہ رکھنا. اب کس دن کا روزہ رکھنا یہ طے نہیں ہے، یہ فکس نہیں ہے. اگر ہم نے فکس کر لیا 15ویں شعبان کا، جیسا کہ سماج اور معاشرے میں رائج ہے، یاد رکھنا ثواب کے بجائے گناہ ملے گا. پورے مہینے میں کسی دن بھی رکھ سکتے ہیں، آدھا مہینہ بھی رکھ سکتے، 2-4 دن بھی رکھ سکتے ہیں، یا اپنی طاقت کے بقدر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس عبادت کو انجام دے سکتے. 15ویں شعبان کے تعلق سے صرف اور صرف ایک روایت ملے گی آپ کو. وہ روایت اس طریقے سے ہے کہ اطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک و مشاہد. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات جب آتی ہے، شعبان المعظم کی جب 15ویں رات آتی ہے، تو اس رات رب العالمین نظر کرم، رحمت کی نظر سے تمام بندوں کی طرف دیکھتا ہے. بنظر رحمت، بنظر کرم رب العالمین تمام بندوں کی طرف دیکھتا ہے. فیغفر لجمیع خلقہ، رب العالمین تمام کی تمام مخلوقات کے گناہوں کو معاف کر دیتا، بخشش کا پروانہ عطا کرتا ہے. الا لمشرک او مشاحن، سوائے مشرک اور کینہ پرور لوگوں کے. ان دو لوگوں کو رب العالمین 15ویں شعبان کو معاف نہیں کرتا. کون لوگ؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کو، شرک کرنے والوں کو. اب وہ شرک کس نوعیت کی ہو، کس کوالٹی کی ہو، اس کا تذکرہ نہیں. وہ شرک کسی بھی نوعیت، کسی بھی قسم، کسی بھی کوالٹی کی ہو، اللہ رب العالمین ان کے مغفرت کو ملتوی کر دیتا، ٹال دیتا، جو رب العالمین کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہراتے. اور دوسرا کون بدنصیب ہے جس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، جس کی معافی نہیں ہوتی 15ویں شعبان کو؟ وہ بدنصیب اللہ کے نبی نے کہا ضرور ہوتا ہے. امت مسلمہ کے اکثر لوگوں کے دلوں میں کسی نہ کسی شخص کے تعلق سے کوئی نہ کوئی عداوت، کوئی نہ کوئی نفرت ضرور ہوتا ہے. اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، لڑائی اور جھگڑے اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اپنے دل کو اپنے تمام بھائیوں کے تعلق سے صاف رکھیے. کسی کا برا نہ سوچیے، کسی کے تباہی کا انتظار نہ کیجیے، کسی کے بربادی کے منتظر نہ رہیے، کسی کے بربادی پر تماشائی نہ بنیے. بالکل نہیں، اپنے دل کو صاف رکھیے. اگر ہم تماشائی بنے ہیں، کسی کے بربادی کے منتظر ہیں، کسی کے کیا نام ہے تباہی اور بربادی کے انتظار میں ہے، کسی کے بگاڑ کے انتظار میں ہے، تو یہی تو بغض ہے. اسی کو تو کینہ کہتے ہیں. کسی بھائی کے کو لے کر کے ناراضگی ہے، اسی کو تو کینہ کہتے ہیں. آپ اس سے ملیے، اپنی ناراضگی بتائیے، معافی ترافی کر لے. اگر اس نے غلطی کی معافی مانگ لے گا، غلطی نہیں کی ہے تو دل صاف ہو جائے گا کہ یار خام خواہ لے کر کے میں تو اس سے ناراض تھا، خام خواہ میں اس کے خلاف تھا. اسلام تحقیق کرنے کا نام ہے. اسلام سنی سنائی خبروں کو لے کر کے دشمنی کرنے کا نام نہیں ہے. قرآن نے کہا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، مسلمانوں تمہارے پاس کوئی مخبر خبر لے کر کے پہنچے، فتبینوا، اس خبر کی تحقیق کرو کہ یہ خبر کس حد تک درست ہے، یہ خبر صحیح ہے نہیں صحیح ہے. جو خبر جس خبر کو ہمارے کانوں نے سنا، اس خبر کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے، تحقیق کیجیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، آپ انجانے میں ان خبروں کو سن کر کے کوئی غلط قدم اٹھا ڈالو، اور بعد میں جب پتا چلے کہ یار ہم نے غلطی کر ڈالی اس کے ساتھ زیادتی کر کے، تو اس وقت جب تیر کمان سے نکل چکا ہوگا، ہاتھ ملنے سے اور پچھتانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے ہر خبر کو، جو بھی خبر ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، ہمارے ذات کو لے کر کے، ہماری فیملی کو لے کر کے، ہمارے عزت کو لے کر کے، ہمارے کسی اور چیز کو لے کر کے جو خبریں ہم تک پہنچائی جا رہی ہیں، یا تو ان خبروں پر لوڈ نہ لیں، اپنے دلوں سے نکال دیں، اور یا پھر اگر لوڈ ہو رہا ہے فوراً جو صاحب معاملہ سے، صاحب واقعہ سے، جس کے ذریعہ آپ نے سنے ہیں، اس انسان تک پہنچیے جس کے بارے میں آپ نے سنا ہے. وہ آپ تک بری خبر لانے والا وہ آپ کا اپنا نہیں، یاد رکھنا. وہ آپ کو ٹینشن دے رہا ہے، رشتوں میں دیواریں حائل کر رہا ہے، رشتوں کو توڑنا چاہ رہا ہے، وہ آپ کا اپنا نہیں ہے.
اور یہی وہ بدنصیب لوگ ہیں اللہ کے نظر میں جن کی مغفرت کو ملتوی کر دیا جاتا ہے 15ویں شعبان کے دن میں، رات میں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صرف ایک حدیث ہے، اب آپ بتائیے 15ویں شعبان مغفرت کی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بخشتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی عمل کو خصوصیت کا، اختصاص کا درجہ دے کر اس پر عمل کرنے لگ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس بات کی طرف اشارہ نہیں کہ مسلمانوں دھمال مچانا، جشن منانا، خوشیاں منانا، چراغا کرنا، واویلا مچانا، سب کچھ جو کچھ نہ کرنا چاہیے سب کچھ کر ڈالنا۔ منانا ہے نا، شب بیداری کرنی ہے نا، آؤ نبی کی سیرت کو اٹھاؤ، صحابہ کی سیرت کو پڑھیے، کیا میرے نبی نے ایسا کچھ کیا؟ تحقیق کیجیے، کوئی ایک حدیث کو ایک ثبوت پیش کر دے اس تعلق سے، انشاءاللہ العظیم اس حدیث کے سامنے وہ بعد میں اس کی تحقیق ہوگی، پہلے جھکنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ میرے نبی کے فرمان کے آگے، میرے نبی کے حکم کے آگے ہم جھکنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں، اور الحمدللہ نبی کی سیرت کو لے کر کے ہمارے دل بہت کشادہ ہوتے، تنگ نہیں ہوتے، بشرطے کہ وہ عمل میرے نبی سے ثابت ہو، اس عمل کا سلسلہ، اس کا تعلق میرے نبی تک پہنچ رہا ہو۔ تو 15ویں شعبان کے تعلق سے صرف ایک روایت آپ کو ملے گی، جس روایت کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شعبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک اور کینہ پرور ان دو لوگوں کو چھوڑ کر کے تمام لوگوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا بھی ہے، اور تمام لوگوں کی رب العالمین مغفرت بھی فرماتا ہے۔ لیکن خصوصیت کا درجہ دینا عبادت کے لیے، شب بیداری کے لیے شرعاً جائز نہیں۔ اگر اس قدر جائز ہوتا تو اللہ کے پتہ چلا کہ اگر ہم اس قدر کیا نام ہے اس رات کو، یعنی آنے والے 15ویں شعبان کی رات کو خصوصیت کا درجہ دے رہے ہیں، تو گویا کہ گمراہیت کو دعوت دے رہے ہیں، اپنے آپ کو گمراہیت کی طرف بڑھا رہے ہیں، گمراہیت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور عمل کی تحقیق ضروری ہے، یاد رکھنا کوئی حضرت جو بیان کر رہے ہیں 15ویں شعبان جو ہے شب بیداری کا رات ہے، وہ آپ کے قبر میں جواب دینے نہیں جائیں گے، آپ کو خود ہی جھیلنا ہوگا، وہ تاریکیاں، پریشانیاں، مشکلات، اس کا سامنا آپ کو خود کرنا ہوگا۔ یہ تھوڑا بول کر کے بچ جائیں گے کہ اللہ فرشتوں سے کہیں گے فرشتوں میں نے تو حضرت سے سنا تھا اس لیے مانا، یہ جواب نہیں مانا جائے گا، یہ سجائی ہی نہیں دے گی۔ وہاں وہی جواب دیں گے قبر کے اندر رب العالمین جو دماغ میں ڈالے گا، نیک ہوں گے رب العالمین کی رحمت اور مدد ساتھ ہوگی، برے ہوں گے رب العالمین سب کچھ کلوز کر دے گا، بند کر دے گا، کچھ جواب ہی نہیں آئے گا، بس یہی کہیں گے ہاں 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 لادری، ہاں افسوس میں تو کچھ ہی نہیں جانتا، لادری لادری لادری، عربی میں گفتگو کریں گے، کچھ جانتا ہی نہیں، لادری کچھ بھی نہیں جانتا۔ کہ ایسا نہ ہو مسلمانوں کہ ہمارے قبر سے یہی آواز اٹھے لادری لادری۔ اس لیے سیرت مصطفیٰ کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو اپنے عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ 15ویں شعبان کے تعلق سے جتنی بھی روایات پیش کی جاتی ہیں، اس کے علاوہ کہ اس رات کی شب بیداری کرو، نبی کے حوالے سے نبی کی طرف نسبت کرتے جتنی بھی حدیثیں بیان کی جاتی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں شب بیداری کرو، دن کا روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے۔ ایک روایت تو یہاں تک میں نے پڑھی کہ 20 مقبول حج کا ثواب ملتا ہے اگر کوئی آدمی 15ویں شعبان کی رات میں 14 رکعت نماز پڑھ لے۔ حضرت علی کی طرف راوی حدیث حضرت علی کو بیان کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ روایت موضوع گڑھی ہوئی، نبی سے اس کا کوئی تعلق۔ 20 مقبول حج اور 20 سال کے روزوں کا ثواب، کنٹینیو 20 سال کون روزہ رکھ پائے، اتنا بڑا ثواب۔ دوسری روایت کے اندر کہ اگر وہ آدمی اس کے تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا کہ یہ بدبخت ہے، تو اگر اس نے ایک رات میں یعنی 15ویں شعبان کی رات میں 100 رکعت نماز اس طرح پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار قل هو اللہ احد پڑھے، 100 رکعت ایسے کمپلیٹ کر لے، تو اس کی بدبختی کو اللہ تعالیٰ نیک بختی میں بدل دیتا ہے، اور سال بھر کے گناہ بھی نہیں نوٹ کرواتا ہے۔ کہیں بھی جا، بیئر بار میں جا، گنڈا گردی کر، چوری کر، چماری کر، سب کچھ کر ڈال، جتنا کرنا سب کر ڈال، ایک بھی کالا کام، کالا دھندا مت چھوڑنا۔ اب میرے فرشتے تجھ سے ہٹ گئے، لکھنے والے کرامن کاتبین آئیچ نہیں، کچھ بھی کر ڈال، نوٹ نہیں کریں گے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ نبی کی شریعت، نبی کا دین ایسے خرافات سے مبرہ ہے، ایسے خرافات کے جو ہے مذہب اسلام سے کوئی رشتہ، کوئی کنیکشن، کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی ہے، یہ نبی کی طرف جھوٹی منسوبات ہیں، یہ نبی کی طرف گڑھے ہوئی چیزیں ہیں جو ہمارے نبی کے زبان مبارکہ سے نکلی ہوئی باتیں نہیں۔ تو بہرحال 15ویں شعبان کو لے کر کے جتنی بھی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں،
جیسے میں نے ایک حدیث بیان کیا کہ یہ مغفرت کی رات ہے، اس حدیث کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ بنظر رحمت تمام مخلوق کی طرف دیکھتا ہے، مشرکین کو معاف نہیں کرتا اور کینہ پرور لوگوں کو معاف نہیں کرتا، باقی سب کو معاف کر دیتا ہے۔ اس حدیث کے علاوہ جتنی بھی حدیثیں آپ سنیں گے بیان کی جاتی ہے، بیان کی جائیں گی، وہ تمام کی تمام حدیثوں سے اسلام کا کوئی رشتہ اور کوئی تعلق نہیں ہے، وہ موضوع ہے، گڑھی ہوئی ہیں۔ تمام کے تمام ائمہ نے، علامہ ابن زوجی رحمہ اللہ نے، ابن القیم رحمہ اللہ نے، امام نووی رحمہ اللہ نے، ابن رجب رحمہ اللہ نے، اور اس طرح سے بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے محدثین اور مفکرین نے، جو اسلام کے بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہیں، انہوں نے باقاعدہ حکم لگائے ساری کی ساری یہ حدیثیں نہیں ہیں بلکہ گڑھی ہوئی ہیں اور گڑھ کر کے نبی کی طرف منسوب کر دی گئی۔